الحمد لله رب العالمين خالق السماوات والأرضين والصلاة والسلام على رسول خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. حج و عمرہ کورس کے نام سے ایک سلسلہ شروع کیا ہے پچھلے جمعے سے. چونکہ حج کے دن قریب ہیں، حج کے مہینے قریب ہیں، اور اللہ کے بندے خوش نصیب لوگ جن کا ارادہ حج پر جانے کا ہے، ان کے لیے بطور خاص یہ بیانات ریکارڈ ہو رہے ہیں. اس میں ہم نے شروع میں یہ ترتیب دی ہے کہ اس میں پہلے فضائل، پھر حج کی تیاری، پھر گھر سے ایئرپورٹ، پھر ایئرپورٹ سے مکہ مکرمہ، پھر آگے عمرے کا طریقہ، پھر حج کے 5 دن کیسے گزاریں گے. انشاءاللہ العزیز یہ سارا کچھ اس کورس میں بتایا جائے گا. پچھلے جمعے فضائل کے بارے میں کچھ 1-2 باتیں رہ گئی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب لوگ عرفات کے میدان میں جمع ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں: دیکھو میرے بندوں کو کہ وہ پراگندہ بال، پراگندہ جسم اور اپنے جسم پر گرد و غبار لیے ننگے سر اور 2 کپڑے اپنے بدن پر پہن کر وہ میرے سامنے گڑ گڑا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے ان بندوں پر فخر فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ تم گواہ رہنا، میں نے ان سب کو معاف کر دیا ہے. تو یہ انعام ان کو میدان عرفات میں بھی ملتا ہے. اور ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان عرفات میں دعا مانگی اپنی امت کی بخشش کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تیری امت کے وہ حقوق جو میرے بارے میں ہے وہ تو میں بخش دوں گا، لیکن جو بندوں کے حوالے سے ہے وہ میں نہیں بخشوں گا، بلکہ مظلوم کا حق دلوا کر ان کو معاف کروں گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے اللہ، تو قدیر ذات ہے، قادر ذات ہے، تو اس ظالم کو جس نے حق لیا ہے اس کو معاف کر کے اس کے بدلے میں مظلوم کو اپنی طرف سے اس کو کچھ عطا فرما دے. تو یہ حج کا مبارک سفر بڑا قیمتی سفر ہے، اللہ کریم سب کو عطا فرمائے. اس میں اب تک فضائل بیان ہوئے. فضائل حج کے بہت زیادہ ہیں، جتنے بیان ہوتے رہیں فضائل حج کے کم ہیں، لیکن ساتھ میں ایک وعید بھی بیان کی جائے تاکہ وہ لوگ جو طاقت رکھتے ہیں، استطاعت رکھتے ہیں، قدرت رکھتے ہیں، ان پر حج فرض ہے اور وہ حج کرنے نہیں جاتے، تو ان کے لیے بہت بڑی وعید ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کسی پر حج فرض ہو جائے، حج فرض ہو اور وہ حج نہ کرے، تو اس کی مرضی چاہے وہ یہودی مرے یا عیسائی مرے. اس میں محدثین نے اس کی 2 تشریحات کی ہیں. ایک تشریح یہ کی ہے کہ وہ اس سے مراد وہ بندہ ہے جو حج کا سرے سے انکار کر دے. فرض کا انکار کرنے والا کافر ہو جاتا ہے. فرض کو نہ کرنے والا مانتا ہے کہ یہ عمل فرض ہے، مانتا ہے کہ حج فرض ہے، مانتا ہے نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، مانتا ہے، اس پر یقین کرتا نہیں ہے، تو نہ کرنے کی وجہ سے وہ فاسق اور گناہگار تو ہو گیا، کافر نہیں ہوتا. اور اگر کوئی سرے سے انکار کر دے کہ اسلام میں کوئی حج ہے ہی نہیں، تو اس سے وہ بندہ کافر ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ چیز جو قرآن سے ثابت ہو، اس قرآن سے ثابت شدہ چیز سے انکار کرنے والا بندہ پھر اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے. تو ایک تو
اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ وہ بندہ جو حج پہ اس لیے نہیں جاتا جو حج کو مانتا ہی نہیں ہے، جو حج کی فرضیت کو نہیں مانتا، تو اس سے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ تو جس طرح یہودی اور نصارہ عیسائی وہ کافر ہیں، تو یہ بھی انہی کی طرح کافر ہو جاتا ہے۔ اور اگر کوئی مانتا تو ہے لیکن کرتا نہیں ہے، سستی کرتا ہے، جاتا نہیں ہے، اہمیت نہیں ہے دل میں، تو جس طرح حشر ہوگا یہود و نصارہ کا، یعنی ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا، تو اس بندے کا بھی وہ حشر ہوگا، اگرچہ ایمان کی وجہ سے بعد میں جنت میں جائے گا، لیکن یہ ایک عظیم گناہ ہے کہ ایک چیز فرض ہو گئی اور اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ تو حج جس پر فرض ہو اس پر لازم ہے کہ فوراً اپنے حج کی تیاری کرے۔ ایک تو دنیاوی لحاظ سے بھی وہ نقصان میں جا رہا ہے۔ 2017 میں جب ہم گورنمنٹ کی طرف سے حج پہ گئے تھے تو 2,80,000 روپے ٹوٹل خرچہ آیا تھا، اور اس سال 11.5 لاکھ روپے 11.5 لاکھ روپے خرچ آ رہا ہے، اور ہر آئندہ سال سے پچھلا سال سے آئندہ سال مہنگا ہوتا جا رہا ہے، اس میں سختیاں بڑھ رہی ہیں، اس میں شرائط ضوابط سخت ہو رہے ہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ کسی پر حج کو فرض کر دے، اس کو چاہیے اسی سال حج کی تیاری کرے، ارادہ کرے اور حج کے لیے چلا جائے۔ حج کی تیاری کیسے کی جائے؟ سب سے پہلے اب فضائل اور وعیدیں ختم ہو گئیں، اب آتے ہیں حج کی تیاری کیسے کرے۔ ایک بندے کو اللہ تعالیٰ نے حج پہ بلا لیا، اس نے پیسے جمع کر لیے، وہ حج کی تیاری کر رہا ہے، تو حج کی 3 لحاظ سے تیاری ضروری ہے۔ ایک اخلاقی لحاظ سے، ایک جسمانی لحاظ سے اور ایک مالی لحاظ سے۔ ان 3 لحاظوں سے وہ حج کی تیاری کرے گا تو ایک زبردست قسم کا وہ حج کے لیے تیار ہو جائے گا۔ اخلاقی تیاری کیا ہے؟ اخلاقی تیاری یہ ہے، انسان کے ساتھ چونکہ ہر وقت شیطان لگا رہتا ہے، ہر عمل کے لیے اس پر شیطان محنت کرتا ہے، اس کی نیت کو بگاڑنے کے لیے، اس کے ارادے کو توڑنے کے لیے، اس کی نیت کو فاسد کرنے کے لیے۔ ایک بندہ حج کے لیے جا رہا ہے، اس کے نیت میں بہت سارے وسوسے ڈالتا ہے کہ آپ حج پہ جا رہے ہیں، واپس آئیں گے، آپ کا مال بہت زیادہ ہو جائے گا، بڑھ جائے گا، لوگ آپ کو حاجی صاحب کہیں گے، آپ کی عزت بڑھ جائے گی، اور یہ جو آپ ہر جگہ شرماتے پھرتے ہیں نا کہ بھائی مجھ پر حج فرض ہے، ہر کوئی مجھے کہتا ہے، کم از کم ان کی باتوں سے میں نکل جاؤں گا، تو اس کا حج کا کیا ہے؟ اس کی حج کی نیت ہی خراب ہو گئی۔ حج ہی لوگوں کے لیے کر رہا ہے، حج ہی حاجی بننے کے لیے کر رہا ہے، حج کر رہا ہے اس لیے کہ میرے ذمے جو لوگ مجھے حاجی نہیں کہتے اور لوگ مجھے تانے دیتے ہیں کہ بھئی آپ حج کیوں نہیں کر رہے، آپ پر حج فرض ہے، ان کے تانوں سے میں نکل جاؤں گا۔ تو سب سے پہلے اخلاقی طور پہ تیاری یہ ہے کہ انسان اپنی نیت درست کرے، اللہ کے حضور توجہ سے یہ کہے کہ یا اللہ میں یہ حج پہ جا رہا ہوں، خاص تیری رضا کے لیے جا رہا ہوں، شیطان ابلیس میرے ذہن میں طرح طرح کے، میرے دل میں طرح طرح کے وسوسے ڈال رہا ہے، یا اللہ میں یہ حج تیری رضا کے لیے کر رہا ہوں، فریضہ پورا کر رہا ہوں، تیرے بیت اللہ شریف کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں۔ پہلی چیز اپنی نیت کو درست کر لے، یہ اخلاقی تیاری میں ایک پہلی چیز ہے۔ دوسری چیز کہ وہ لوگوں سے، اپنے گھر والوں سے، عزیز و اقارب اور رشتہ داروں سے معافی تلافی کروا لے۔ جتنے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، رشتہ دار ہے، عزیز ہے، اقارب ہے، دوست احباب ہیں، عام لوگ ہیں جن کے ساتھ کاروباری لین دین ہوتا ہے، ان کے ساتھ اپنے معاملات صاف کر لے۔ کسی سے قرض لیا ہے واپس کر دے، نہیں کر سکتا اس سے مہلت مانگ لے، کسی کی غیبت کی ہے اس سے معافی مانگ لے، کسی کو برا کوئی بلا کہا ہے اس سے معافی مانگ لے، اپنے گھر والوں سے معافی مانگ لے۔ آج کل تو سوشل میڈیا کا دور ہے، گروپس ہیں، واٹس ایپ کے گروپ بنے ہوئے ہیں، ان میں ایک پوسٹ کر دیں کہ میں حج پہ جا رہا ہوں، خدا کے لیے مجھے سچے دل سے معاف کر دیں،
تو جو ہمارے سامنے جب کوئی معافی نامہ آتا ہے ہم دل سے معاف کر دیتے ہیں، تو اس سے بھی لوگ معاف کر دیا کرتے ہیں۔ اور تیسرے نمبر پہ اپنے گھر والوں کو بطور خاص ان کو نصیحت بھی کریں، یہ بھی اخلاقی تیاری میں ہے۔ ان کو اپنی جان، کیونکہ ہو سکتا ہے یہ گھر کا بڑا ہو، سربراہ ہو، تو جانے سے پہلے گھر والوں کو کچھ نصیحت کر لیں، ان کو ان کے رہن سہن کے حوالے سے، پردے کے حوالے سے، گھر کے حوالے سے، آپس میں اتحاد اور اتفاق کے حوالے سے ان کو نصیحت کر لیں۔ اس نصیحت میں بھی بڑی تاثیر ہوتی ہے۔ یہ ہے اخلاقی طور پہ تیاری۔ نیت درست کریں، معاملات صاف کریں، گھر والوں کو نصیحت کر کے جائیں، اپنے ماتحت کو نصیحت کر کے جائیں۔ اور دوسری ہے جسمانی تیاری۔ چونکہ حج کا جو دورانیہ ہے، حج کی جو عبادت ہے، یہ مشقت والی ہے۔ اس میں چلنا بہت ہوتا ہے، چلنا پھرنا بہت ہوتا ہے، پیدل واک بہت ہوتی ہے، اس میں تھکاوٹ ہو جاتی ہے۔ لیکن جو تھکاوٹ، جو چلنا پھرنا، اس میں مزہ بڑا آتا ہے، لیکن اس کے باوجود اپنے آپ کو فزیکلی، جسمانی طور پہ وہ تیار رکھیں کہ مجھے اتنے کلومیٹر چلنا پڑ سکتا ہے، مجھے 6 کلومیٹر بھی چلنا پڑ سکتا ہے۔ تو اس کے لیے جسمانی طور پہ بھی اپنے آپ کو تیار رکھیں، یعنی واک شروع کریں۔ حج پر جانے سے پہلے کچھ دن پہلے واک شروع کریں، اور واک میں اس کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ میں کتنے کلومیٹر چل سکتا ہوں۔ اگر وہ 10 کلومیٹر یہاں پہ چل سکتا ہے تو اس کے لیے پیدل حج بالکل آسان ہے، وہ پیدل حج کر سکتا ہے، کیونکہ حج کا جو بھی وہ ہے فاصلے ہیں، منا، اور منا سے عرفات، عرفات سے مزدلفہ، مزدلفہ سے پھر جمرات، جمرات سے پھر بیت اللہ، یہ 8، 9، 10، 12 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہوتا ہے، اور اکٹھے سارا سفر نہیں طے کرنا ہوتا۔ تو جسمانی طور پہ یہ تیاری بہت ضروری ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ ان دنوں میں احتیاط بہت ضروری ہے۔ اگر کوئی بائک چلاتا ہے، گاڑی چلاتا ہے، روڈ پہ راستے میں چلتا پھرتا، تو اسے احتیاط بڑی کرنی چاہیے۔ خدا نخواستہ کوئی ایسا حادثہ پیش آئے جس کی وجہ سے اس کو مہینوں بیڈ پہ پڑا رہنا ضروری ہو، تو پھر کیا ہے، اس کا حج اس سال رہ جائے گا، وہ حج پہ جا ہی نہیں سکتا۔ کیونکہ جو میں نے حج کے لیے پڑھا تھا، بیماریوں کے حوالے سے اور معذوری کے حوالے سے بہت سارے ایسے بیماروں کو انہوں نے مائنس کر دیا کہ یہ بیمار بھی نہیں جا سکتا، یہ بھی نہیں جا سکتا، یہ بھی نہیں جا سکتا۔ تو خدا نخواستہ ایسا نہ ہو کہ حج کی تیاری بھی مکمل ہے، پیسے بھی جمع ہیں، سارا کچھ کمپلیٹ ہے، ایک چھوٹا سا حادثہ ہو گیا، پاؤں میں فریکچر آ گیا، اب چل نہیں سکتا، حج سے رہ گیا۔ تو جسمانی طور پہ اس چیز کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ اور تیسری جو ہے وہ مالی تیاری ہے۔ مالی تیاری بئی معنی کہ اپنے لیے وہ ساری چیزیں پہلے خرید کر لا کر رکھ دی جائیں جو وہاں پہ ضرورت پڑتی ہیں، جیسے احرام ہے، وہاں پہننے کے لیے سلے ہوئے کپڑے ہیں، جا نماز ہے، تسبیح ہے، اور طواف کی جو تسبیح ہے 7 دانوں والی، اور اس میں بغیر خوشبو والے صابن ہوتے ہیں، بغیر خوشبو والے لوشن ہوتے ہیں، چھتری ہوتی ہے، اس کی ضرورت پڑتی ہے، ایک چٹائی ہوتی ہے جس کی مزدلفہ میں ضرورت پڑتی ہے، بیگ کی ضرورت پڑتی ہے، رومال، تولیہ، یعنی جو ضرورت کی چیزیں، حد سے زیادہ بھی نہیں، انسان پر بوجھ بن جاتے ہیں، تو اتنی ضرورت کی چیزیں وہاں اپنے ساتھ لے جائیں، تو وہ پہلے سے اپنے پاس سارا کچھ مکمل کر لیں۔ اور جب یہ تینوں قسم کی تیاریاں مکمل ہو جائیں، مالی تیاری بھی، اخلاقی طور پہ بھی بندہ تیار ہو گیا، اور جسمانی طور پہ بھی بندہ تیار ہو گیا، تو حج پر روانگی سے پہلے مثال کے طور پہ دن دیا گیا ہے کہ فلاں تاریخ کو، 20 تاریخ کو صبح 10 بجے آپ کی فلائٹ ہے، تو اس سے 6 گھنٹے پہلے آپ ایئرپورٹ پہنچ جائیں۔ احتیاطاً کوئی 5-6 گھنٹے پہلے پہنچایا جاتا ہے، وہاں پہ چیکنگ ہوتی ہے، بیگ وغیرہ چیک کیے جاتے ہیں، کسٹم اور ساری امیگریشن اس سے نکلنا ہوتا ہے، تو اس کے لیے 5-6 گھنٹے پہلے پہنچنا ہوتا ہے۔ تو روانگی سے پہلے جسمانی طور پہ مکمل اپنی صفائی،
بال ناخن وغیرہ اچھی طرح پاک صاف کر کے اور گھر سے پاک صاف غسل کر کے صاف کپڑے پہن کے اور روانہ ہو جائیں۔ روانگی سے پہلے گھر سے نکلتے ہوئے یہ دعا ضرور پڑھ لیں، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ گھر سے نکلتے وقت یہ دعا پڑھ لے، حج کے لیے نہیں فرمایا، جب بھی صبح آپ نکل رہے ہیں، دوپہر کو نکل رہے ہیں، دن میں 3-4 مرتبہ نکل رہے ہیں، جب بھی گھر سے نکلیں اور یہ دعا پڑھ لیں تو اس کو کہا جاتا ہے کہ تیرے لیے یہ دعا کافی بھی ہو گئی، تیرے گھر کی حفاظت بھی ہو گئی اور تجھ سے شیطان دور بھاگ گیا۔ یہ 3 انعامات ملتے ہیں اس ایک دعا پر، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، 3 مرتبہ پڑھ کے گھر سے نکلیں اور واپس آنے تک آپ کے گھر کی حفاظت رہتی ہے۔ تو جو بندہ صبح نکلے شام کو آئے، صبح پڑھ لے شام تک اس کے گھر کی حفاظت رہتی ہے۔ جو بندہ ہفتے کے لیے نکلے پورا ہفتہ اس کی گھر کی حفاظت رہتی ہے، اور جو بندہ 40 دن کے لیے حج کے سفر میں نکلے اور گھر سے نکلتے ہوئے وہ پڑھ لے تو انشاءاللہ العزیز 40 دن تک یا جب تک وہ واپس نہ لوٹے تب تک اس کے گھر کی حفاظت رہتی ہے۔ اللہ کریم اس کے گھر پر فرشتوں کو بطور حفاظت مقرر فرما لیتے ہیں۔ گھر سے نکل رہا ہے، اب اپنے کپڑوں میں ہے، شلوار قمیض میں ہے، اپنے سوٹ میں ہے، گھر سے نکلا ہے، گاڑی میں بیٹھ گیا تو سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون، یعنی سفر کی دعا، سواری کی دعا وہ پڑھ لی۔ اب ایئرپورٹ کی طرف روانہ ہوئے۔ حج کے پورے سفر میں ایک چیز اپنے پلے باندھنی ہے کہ اس سفر کو بڑے صبر کے ساتھ، بردباری کے ساتھ اور تحمل کے ساتھ پایہ تکمیل تک پہنچانا ہے۔ اس سفر میں آپ کو گھنٹوں کہیں بیٹھنا بھی پڑ سکتا ہے، آپ کو لائنوں میں گھنٹوں کھڑا بھی ہونا پڑ سکتا ہے، آپ کو اس سفر میں دھکے بھی لگ سکتے ہیں۔ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو حج پہ جا کے وہاں پہ بھی اپنی زبان اور اپنی اخلاق سے مجبور ہوتے ہیں، بد اخلاقی سے، تو کچھ کہہ بھی سکتے ہیں۔ تو یہ پورا سفر کا دورانیہ حج کا، عمرے کا، یہ بڑا صبر کے ساتھ اور تحمل کے ساتھ گزارنا ہے۔ تو گاڑی میں بیٹھتے ہوئے سفر کی دعا پڑھ لی اور ایئرپورٹ چلے گئے۔ جب ایئرپورٹ پہنچے تو ایئرپورٹ میں سب سے پہلے جا کر جب وہ آپ کے بیگ وغیرہ کی تلاشی لیتے ہیں، چیکنگ ہوتی ہے، پاسپورٹ وغیرہ چیک ہوتا ہے، ٹکٹ چیک ہوتا ہے، سارا کچھ چیک ہونے کے بعد جب آپ کو ویٹنگ ہال میں پہنچایا جاتا ہے تو ویٹنگ ہال میں آپ کو یہ نہیں بتایا جاتا کہ یہاں سے آپ کا جہاز نکلے گا، آپ نے خود دیکھنا ہے۔ آپ کا PIA ہے تو آپ نے دیکھنا ہے کہ PIA کس طرف کھڑا ہو، جہاز کس طرف کھڑا ہوتا ہے، آپ نے اسی ویٹنگ ہال میں بیٹھنا ہے، کیونکہ یہ ہر جہاز کے لیے علیحدہ جگہ بنی ہوتی ہے۔ سعودی ایئر لائن کے لیے الگ ہوتی ہے، اگر آپ کا سعودی ایئر لائن ہے تو آپ نے سعودی ایئر لائن کی جو ویٹنگ ہال ہے وہاں پہ بیٹھنا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کا سعودی ایئر لائن ہے اور آپ PIA والی ویٹنگ ہال میں بیٹھے ہیں اور وہ آوازیں دے رہے ہیں، آوازیں لگا رہے ہیں اور آپ PIA کی لائن میں کھڑے ہو گئے۔ بعض دفعہ لوگ نادانی میں یا پڑھا لکھا نہیں ہوتا تو وہ بیچارے غلط لائن میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو یہ سب سے پہلے ایئرپورٹ میں یہ دیکھنا ہے کہ میرا جو جہاز ہے، مجھے کون سا ایئر لائن دیا گیا، وہ پہلے ہی پتہ چل جاتا ہے، جو آپ کو ٹکٹ وغیرہ دیا جاتا ہے اس میں معلوم ہوتا ہے۔ اور اس سال 2026 میں ایک اور بھی میں نے پڑھا ہے کہ حاجی کیمپ میں پاسپورٹ کے اوپر ایک سٹیکر سا لگایا جاتا ہے، اس میں بہت اہم معلومات لکھی ہوتی ہیں۔ کوئی اس کو معمولی نہ سمجھے کہ بھئی ایک سٹیکر لگا دیے، اس پہ میرے مکتب کا نمبر ہے، بلڈنگ کا نمبر ہے، وہ آخر تک وہ پاسپورٹ کے اوپر اسی کو دیکھا جاتا ہے اور کئی جگہ پہ دیکھا جاتا ہے۔ اور بہت ساری اور بھی سہولیات اس مرتبہ آئی ہیں حاجیوں کے لیے گورنمنٹ کی طرف سے، بہت ساری۔ تو جیسے ہی وہاں پہنچے اپنے جہاز کا پتہ کیا کہ میرا جو جہاز ہے وہ سعودی ایئر لائن ہے، وہ PIA ہے، وہ شاہین ایئر لائن ہے، کون سا ہے، اسی ویٹنگ ہال میں بیٹھنا ہے۔
اور آپ کو پتہ ہوگا کہ میرا جو جہاز ہے پرواز وہ 10 بجے کرے گا، آپ بہت پہلے پہنچ گئے، تو آپ 9 بجے اپنی تیاری شروع کر لیں، 9 بجے جا کے وہاں پہ وضو کر لیں۔ وہاں پہ ایئرپورٹ میں وضو کی جگہ بھی بنی ہوتی ہے، اور وہاں پہ احرام باندھنے کے لیے بھی روم موجود ہوتے ہیں، وہاں پہ کمرے ہوتے ہیں۔ وہاں پہ حاجی صاحبان جو حج کے لیے عمرے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں وہ وضو کر کے اندر کمرے میں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، بہت رش ہوتا ہے، وہاں پہ جا کے احرام تبدیل کر کے اپنے کپڑے لے کر اس کو بیگ میں رکھ کے تسلی سے آ کے اپنے ویٹنگ ہال میں بیٹھ جائیں۔ کوشش کریں کہ کھانا پینا سب کچھ، اور پیسے کرنسی چینج کرنی ہو، کھانا پینا ہو، وہ گھر سے یا ایئرپورٹ سے باہر کر لیں۔ ایئرپورٹ میں ایک چیز 10 گنا مہنگا بیچتے ہیں، اگر آپ کرنسی چینج کرتے ہیں تو اس میں بھی بہت زیادہ کٹوتی ہوتی ہے، اور کھانے پینا بہت وہاں پہ مہنگا ہے۔ پاکستانی ایئرپورٹ میں بہت مہنگا ہوتا ہے۔ تو جب آپ نے احرام باندھ لیا، احرام کے بعد 2 رکعت نفل پڑھے جاتے ہیں احرام کے، تو وہ عام 2 رکعت نفل کی طرح پڑھے جاتے ہیں۔ 2 رکعت نفل کی نیت کر لی، اس میں جب احرام باندھ لیا تو اس نفل میں سر کو ڈھانکنا ہے، سر کو چاہے ٹوپی پہن لیں یا وہی چادر اوپر کر لیں۔ 2 رکعت نفل پڑھے جاتے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ پہلی رکعت میں سورہ کافرون پڑھا جائے اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص۔ جب 2 رکعت نفل پڑھ لیے، دعا کر لیا، اب آرام سے ویٹنگ ہال میں بیٹھنا ہے، نہ عمرے کی نیت کرنی ہے نہ تلبیہ پڑھنا ہے، کیونکہ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ لوگ نیت کر لیتے ہیں، جب تلبیہ آپ نے نیت کر کے تلبیہ پڑھ لیا تو اب احرام کی جتنی پابندیاں ہیں وہ شروع ہو گئیں۔ اسی لیے بعض دفعہ فلائٹ لیٹ ہو جاتی ہے، کینسل ہو جاتی ہے، اگلے دن پہ چلی جاتی ہے، تو اگلے دن تک پھر آپ کو احرام میں اور احرام کی ساری پابندیاں پر لازم ہو جاتی ہیں۔ اسی لیے بہتر یہ ہے، میں بھی مشورہ دیتا ہوں، اور ہم جب جاتے ہیں، اللہ کریم نے 2 مرتبہ بلایا، تو جب جہاز پرواز شروع کر دے اور فضا میں بلند ہو جائے اس وقت ہم نیت بھی کر لیتے ہیں اور تلبیہ بھی پڑھ لیتے ہیں، کیونکہ اس کے بعد پھر چانس کم ہوتا ہے واپسی کا۔ تو روانگی سے پہلے احرام باندھ لیا، 2 رکعت نفل پڑھ لیے احرام کے، اب بیٹھے ہیں، انتظار کر رہے ہیں۔ جب بھی اعلان ہوگا کہ فلاں فلائٹ فلاں نمبر، وہ فلائٹ کا نمبر بھی ہوتا ہے، وہ روانگی کے لیے تیار ہے، اپنے تمام حجاج یا تمام مسافر آ جائیں، تو وہ اعلان ہوتا ہے، تو وہاں پہ لائن لگ جاتی۔ وہاں پہ پاسپورٹ اور ٹکٹ وہ دونوں ہاتھ میں رکھنے ہوتے ہیں، ایک بیگ، باقی جو بڑے بیگ ہوتے ہیں وہ جمع ہو جاتے ہیں، ایک دستی بیگ اور ایک پاسپورٹ اور ٹکٹ وہ آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے، کیونکہ انہوں نے آگے وہاں پہ چیک کر کے آگے جہاز کے اندر لے جانا ہوتا ہے، تو وہ چیک کر کے وہاں پہ سیٹ نمبر اور سارا کچھ مینشن ہوتا ہے، اپنی سیٹ پہ جا کے اوپر سامان رکھ کے آپ نے آرام سے بیٹھ جانا ہے۔ جب بیٹھ گئے تو آرام سے انتظار کرنا ہے، جب جہاز اڑان بھرے اور پرواز شروع کرے، فضا میں بلند ہو جائے، تب نیت کرنی ہے۔ تب نیت کس چیز کی کرنی ہے؟ حج کی نہیں کرنی، عمرے کی نیت کرنی۔ حج کی 3 قسمیں ہیں، حج افراد، حج قران، حج تمتع۔ حج افراد وہ ہوتا ہے جو صرف حج ہوتا ہے، اس میں کوئی عمرہ نہیں ہوتا، جو وہاں کے مقامی لوگ ہیں سعودیہ کے، وہ حج افراد ہی کرتے ہیں۔ حج قران اسے کہتے ہیں کہ ایک ہی احرام ایک ہی احرام پہنے، اسی احرام میں عمرہ بھی کرنا ہے، پھر اسی احرام میں حج بھی کرنا ہے، درمیان میں احرام کھولنا نہیں ہے، کپڑے نہیں پہنے۔ وہ بہت مشکل ہے، ثواب بھی زیادہ ہے، بہت مشکل ہے، کیونکہ انسان کو احرام میں ذرا تکلیف شروع ہو جاتی ہے، گرمی ہوتی ہے، تو جیسے ہی عمرہ مکمل ہوگی۔ اچھا، تیسرا حج ہے حج تمتع۔ عموماً جو باہر کے ملکوں کے ہیں، خصوصاً پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش، یہ حج تمتع ہی کرتے ہیں۔ حج تمتع کہتے ہیں کہ یہاں سے احرام باندھ کے عمرہ کر لیا، عمرہ مکمل ہو گیا، احرام کھول لیا، کپڑے پہن لیے، اب حج کے دنوں تک 10 دن ہیں، 15 دن ہیں، آپ اپنے کپڑوں میں رہیں، درمیان میں عمرہ
عمرہ کرنا ہو تو کر سکتے ہیں وہاں پہ، نہیں کرنا ہو تو اپنے کپڑوں میں رہیں گے، اپنے کپڑوں میں طواف کریں گے۔ تو ہمارے ہاں حج تمتع ہی ہوتا ہے، تمتع کہتے ہیں فائدہ اٹھانے کو۔ تو یہ درمیان کے دنوں سے پھر حاجی فائدہ اٹھاتا ہے، احرام کھول لیتا ہے اور عام کپڑے پہن لیتا ہے۔ تو جب پرواز بلند ہو جائے تو اب نیت کرنی ہے، اللہم انی ارید العمرۃ فیسرھا لی وتقبلھا منی۔ یہ عمرے کی نیت ہے، اور اردو میں اگر کوئی کرنا چاہے، یا اللہ میں عمرے کی نیت کرتا ہوں تو اسی میرے لیے آسان فرما اور قبول فرما، یہ بھی کہہ سکتا ہے۔ نیت اصل میں دل کے ارادے کا نام ہے۔ تو جب نیت کر لی، اب مرد ذرا اونچی آواز سے، بہت چیخ و پکار نہیں، ذرا اونچی آواز میں تلبیہ پڑھے گا، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اس طرح 3 مرتبہ پڑھ لے، اور 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد اب اس کے اوپر احرام کی پابندیاں شروع ہو گئیں، اور عورت جو ہے وہ خاموشی سے، یعنی آواز اس کی زیادہ نہ ہو، آرام سے پڑھے، تلبیہ پڑھ لے، اس پر بھی احرام کی پابندیاں شروع ہو گئی۔ مرد کا احرام 2 چادریں ہیں، ایک تہبند اور ایک اوپر اوڑھنے والا چادر، اور عورت اپنے ہی کپڑوں میں رہے گی، اپنے ہی کپڑے اس کے لیے احرام ہے۔ بعض دفعہ ہم نے دیکھے ہیں کچھ دیہات کی عورتیں جب حج عمرہ کے لیے آتی ہیں تو سفید کپڑے، سفید چادر، پورا سفید احرام کی نیت سے۔ تو عورتوں کے لیے جو اپنے کپڑے ہیں، چاہے وہ رنگدار ہیں، جو بھی کپڑا ہے وہی ان کے لیے احرام ہے، جو بھی چادر ہے، دوپٹہ ہے، وہی ان کے احرام کا حصہ ہے۔ باقی عورتوں کے لیے احرام کی جو پابندیاں ہیں وہ بھی بیان ہوں گی۔ وقت کے اختصار اور قلت کی وجہ سے انشاءاللہ اگلے جمعے احرام کی پابندیاں بیان ہوں گی۔ آج اتنا کہ نیت جہاز میں کرنا بہتر ہے، جب جہاز اڑ جائے اور فضا میں بلند ہو جائے تب نیت عمرے کی کر لی جائے، اور اس کے بعد 3 مرتبہ تلبیہ پڑھ لیا جائے۔ اب احرام کی جتنی بھی پابندیاں ہیں وہ شروع ہو گئیں، اب اس میں سے کسی پابندی کی خلاف ورزی یا اس میں سے کسی قسم کی کوئی سستی نہیں کرنی۔ اللہ کریم ہم سب کو حج اور عمرہ کی توفیق عطا فرمائے۔